السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم اس ملت اسلامیہ کے درخشاں ستارے جن کی نگاہ ولایت سے ہزاروں چراغ تابندہ ہوئے، جن کے سیے پہم سے لاکھوں افراد مذہب حقہ کے صحیح سپاہی بنے، جن کے رخ محبت کو دیکھ کر کم گشتان علوم و معارف جملہ علوم دینیہ سے مزین ہوئے، جن کے شاگردوں کے سامنے وہ علی سقراط ورطہ حیرت میں رہ کر اور بونے نظر آنے لگے، جن کی بارگاہ ناز سے شہر ہند علامہ مفتی شیر محمد صاحب جیسے مدبر، مفکر، خطیب، محقق مفتی بن کے مظہر شیع اشفاقی فیضان کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، جن کی خاموش مزاجی نے ایسے خطیب و ادیب تیار کیے جن کی گھنگرج اور دھماکے دار آواز ایوان پارلیمنٹ تک جا پہنچی اور اپنی ادیبانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کو نہ صرف دیار غریب نواز میں عام کیا بلکہ دنیا کی لامحدود وسعتوں تک پہنچا دیا۔ جس مرد قلندر نے ایسے علم کے آفتاب و مہتاب دیے جو سنجیدہ بردبار قوم و ملت کے سچے وفادار بن کے جہاں وہ خدمت دینیہ میں مامور ہیں، وہیں ان کے آئینے بنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جنہوں نے پچھلی نصف صدی تک بوریاں نشین بن کر قوم مسلم کو اجتماعیت اور یکتائیت کے پلیٹ فارم پر گامزن رکھا۔ آپ گلشن رضوی و اشرفی کا ایسا حسین سنگم جن کی خوشبوئیں آنے والے تمام ادوار میں محسوس کی جائیں گی اور نسلیں علم و فضل کے جبل مشائخ میں اپنے عطر بیز خوشبوؤں سے دنیا و اہل دنیا کو مہکاتی رہیں گی، جن کے تفکرانہ مزاج سے قوم مسلم کی بہت ساری الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ گئیں اور ہزاروں ایسے نابغہ روزگار مفکرین کی ٹیم قوم کے حوالے کی جو رہتی دنیا تک جو ان کے مشن کو پسماندہ ہونے نہ دے گی، جنہوں نے مرکز اہل سنت ازہر راجستھان الجامعۃ الاسحاقیہ جیسی عظیم علمی قلعہ اس قوم کو دیا جو تا قیامت جو آپ کی قیادت، صدارت، سخاوت، سعادت اور سیاست و صحافت کا مینار ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، تہذیب و تمدن کا کوہ ہمالیہ بھی ہے، جنہیں دیکھ کر دنیا تا قیامت سنیت پر رشک کرتی رہے گی۔ اس عظیم شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی راجستھان مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمہ اللہ علیہ ہے۔ ہم آپ کو سامنے اس امید کے ساتھ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، ویڈیو پسند نہ آنے کی صورت میں ڈس لائک کریں گے۔ حضرت العلامہ مخدوم العلماء حضرت مفتی اشفاق حسین رحمہ اللہ علیہ کا نام اشفاق حسین ہے۔ آپ عوام و خاص میں مفتی اعظم راجستھان کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 19 دسمبر 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری کو اتر پردیش کے شہر امروہہ کے موضع شونالی میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندانی طور پر ترک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں شونالی میں حاصل کی اور اس کے بعد حضرت مفتی اجمل حسین سنبھلی علیہ رحمہ کے مشہور ادارہ مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم میں داخل ہو کر اجمل العلماء کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا اور 1943 تک اعدادیہ سے فضیلت تک کی تعلیم مکمل کی۔ اسی سال دستار فضیلت اور سند فراغت سے نوازے گئے اور اس کے بعد یہیں رہ کر جماعت ثامنہ میں داخل ہوئے اور حضرت اجمل العلماء کے زیر سایہ فتویٰ نویسی کا آغاز کیا۔ حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اور حضور اجمل العلماء مفتی اجمل حسین سنبھلی رحمہ اللہ علیہ، مفتی محمد حسین نعیمی سنبھلی، حضرت علامہ مصطفیٰ علی، حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان اور منشی سید حشمت علی علیہم الرحمہ سے کسب علم اور اکتساب فیض فرمایا۔ مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے استاد محترم حضور اجمل العلماء حضرت علامہ مفتی اجمل حسین رحمہ اللہ علیہ کے دستے بابرکت پر بیعت ہوئے اور آپ کو وقت کے نامور علماء و مشائخ سے شرف خلافت حاصل رہا، جن میں استاذ العلماء سلطان المناظرین مفتی اجمل حسین شاہ سنبھلی، محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی جیلانی، تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب المدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمہ اللہ علیہ اور حضور سرکار کلاں سید محمد مختار اشرف الجنان علیہ رحمہ جیسے جید اور اکابر علماء و مشائخ سے آپ کو شرف خلافت حاصل ہے۔ 1944 میں آپ نے قصبہ وڑیال ضلع مراد آباد کے ایک سنی ادارے سے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا اور پھر دسمبر 1945 میں اجمل العلماء کے حکم سے
جودھ پور کے مشہور شہر پالی کے محلہ ناڑی کے ایک اسلامی مدرسہ جس کا نام محافظ الاسلام میں تدریس کے لیے معمور کیے گئے۔ 2 سال کے بعد آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، جس کے سبب آپ گھر تشریف لائے، اور اس کے بعد جب اہل پالی نے زور ڈالا تو آپ پھر واپس پالی تشریف لے گئے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جودھ پور کے مدرسہ اسلامیہ، جو بعد میں مدرسہ اسحاقیہ کے نام سے مشہور ہو گیا، کے ذمہ داران نے اپنے ادارے کے لیے کوشش کی اور اہل پالی سے حضرت کو اپنے ادارے میں لے جانے کی درخواست پیش کی۔ اہل پالی نے ان حضرات کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ اس طرح حضرت مفتی اشفاق حسین علیہ رحمۃ رضوان دسمبر 1948 میں مدرسہ اسحاقیہ جودھ پور میں رونق افروز ہو کر تدریسی و تعمیری خدمات میں مصروف ہو گئے۔ 1955 عیسوی میں مفتی اعظم ہند اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان جودھ پور تشریف لے گئے تو حضرت نے مدرسے کے ناگفتگوی حالات کے سبب مدرسے سے مستعفی ہونے کی اجازت طلب کی۔ دونوں حضرات نے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے حضور صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے یہ کہہ کر یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمہ اللہ علیہ کو مدرسہ اسحاقیہ میں رہنے کی تلقین کی اور تاکید فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سالوں کے بعد ان بزرگوں کی دعائیں اور حضرت مفتی موصوف علیہ رحمۃ رضوان کی بے لوث محنتیں اور کوششیں رنگ لائیں اور مدرسہ اسحاقیہ راجستھان کے صف اول کے مدارس میں شمار ہونے لگا۔ آپ نے پوری ریاست میں اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت فرمائی اور اس کی اشاعت میں جو نمایاں کردار ادا کیا اور عوام و خاص کو دینی و شرعی رہنمائی فرمائی، وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ کے خدمات کو دیکھتے ہوئے راجستھان کے فقہاء و علماء نے آپ کو مفتی اعظم راجستھان کے لقب سے ملقب فرمایا۔ 1963 عیسوی میں آپ زیارت حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ خانہ خداوندی کے حاضری اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا۔ حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمہ اللہ علیہ نے جن اداروں کی تعمر سرپرستی فرمائی اور ان میں سے چند نمایاں اداروں کے نام کچھ یوں ہیں: دارالعلوم اسحاقیہ جودھ پور، دارالعلوم اہل سنت فیضان اشفاق ناگور شریف راجستھان، دارالعلوم اہل سنت فیضان اشرف باسنی ناگور راجستھان، دارالعلوم ہاشمیہ سبحان گڑھ راجستھان، دارالعلوم رضویہ جے پور راجستھان، سنی تبلیغی جماعت باسنی ناگور شریف راجستھان، تدریس و افتاء، خطابت و مناظرہ، بیت و ارشاد، تبلیغی اور مدرسہ اسحاقیہ کو جامعہ اسحاقیہ میں تبدیل کرنا، اسحاقیہ سیکنڈری اسکول کا قیام، اشفاقیہ ہاسٹل کا قیام، اشفاقیہ انسٹیٹیوٹ کا قیام، جامعہ فاطمۃ الزہرا کا قیام، فتاوی اجملیہ کی ترتیب و طباعت کا اہتمام۔ اس کے علاوہ پورے راجستھان میں مدارس و مساجد کا قیام، سنی تبلیغی جماعت باسنی، شیران آبادی، گوٹن وغیرہ کا قیام یہ آپ کی نمایاں خدمات میں گنے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین رحمہ اللہ علیہ نے گناگوں مصروفیات کے باوجود میدان تصنیف میں بھی قدم رکھا اور چند کتابیں تصنیف فرمائی: اختیارات مصطفیٰ و شفاعت مصطفیٰ، فتاوی مفتی اعظم راجستھان، پیغام اہل سنت۔ اس کے علاوہ آپ کے چھوٹی بڑی کئی کتابیں منظر عام پر آ کر اہل ذوق و شوق سے خراج داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ بالآخر 9 ذی الحجہ 1434 ہجری بمطابق 15 اکتوبر 2013 بروز منگل بمقام جودھ پور راجستھان میں اپنے پیچھے ہزاروں لاکھوں عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اس جہانی فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جودھ پور راجستھان کے علاقے چھوکا شریف میں آپ کا مزار زیارت خاص و عام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔